آپ نے بھی سب کی طرح معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کا وہ ولاگ تو دیکھ لیا ہوگا جس میں وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان رو رو کر سنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بگ بردر کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے ان کی جان خلاصی کرائی. اس ظلم کی داستان پر کیا کہیں گے؟ دیکھو مریم، سوائے اس کے کہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، اپنی آنکھوں میں گرتا ہے، یہاں ایک ایسے معاشرے میں جنم لینے پہ پچھتاتا ہے، بے بسی محسوس کرتا ہے. اور کیا محسوس کرنا؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بتاؤ، جس سے پوچھ لو. لفظ مختلف ہوں گے، بات ایک ہی ہوگی. درندے تھے وہ، اور خدا کی قسم درندے بھی نہیں. درندہ ایک کو پکڑ کے چیر پھاڑ کرتا، وہ تو پورے خاندان کو چیر پھاڑ کرنے میں مصروف تھے. اور دیکھو ڈکی بھائی، یہ اس کا میں نے ذکر تو 2-4 دفعہ سنا، تو مجھے نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے. میرے پاس آیا اپنا اخلاق، میرا فیوریٹ وہ اٹینڈنٹ ہے، اس نے مجھے مجبور کر کے دکھایا. خدا کی قسم میرے ذہن میں ڈکی بھائی کو کامیڈین ٹائپ کو چیز تھی. وہ اتنا کیوٹ پیارا سا بچہ، وہ اس میں دیکھے سارے مناظر، اس کی بزرگ بوڑھی ماں، اس کی کیوٹ سی بچی، وہ چھوٹی سی ینگ لڑکی، اور یہ کتوں کی طرح پھمپھوڑ رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، ٹھڈے مار رہے ہیں، ننگی گالیاں نکال رہے ہیں. خدا کی پناہ ہوئے. یہ پتہ نہیں ہمارے بزرگوں سے کون سا گناہ ہوا تھا کہ ڈکی بھائی. اچھا میں بڑا، مجھے اس بات کی نا تکلیف تو کیا ہونی تھی، لیکن مجھے بڑی عجیب سی لگی. لکی بھائی کو چاہیے تھا کہ وہ نام بتاتے، اب بھی بتا دیں، ان سے اجازت لے کے بگ برادر جس کو وہ کہہ رہا تھا. احسان ہے اس آدمی کا. اور یہ اتنے شیطان تھے، انہوں نے اپنے ادارے کو تو ذلیل کیا ہی کیا، انہوں نے ایجنسیز کے اوپر گند اچھالا، ان کو بیچتے رہے. بگ برادر اگر تفصیلیں نہ پڑھو تو ایک بچہ اگر یہاں اپنے مقام پہ پہنچا ہے، کتوں کی طرح اسے کروڑوں روپیہ لینے کے چکر میں ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو. اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے. خدا کی قسم ان پہ بھوکے کتے چھوڑنے چاہیے، چاہے وہ مر جائیں. ان کا گوشت نوچ کے چاہے وہ بھوکے کتے مر جائیں. یہ انسان نہیں ہے. پاتا نہیں کیا گند، کیا غلاظت کھلا کے اپنی اولادیں پال رہے ہیں. یہی کچھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس ملک میں. اتنی بھیانک صورتحال. میں نے کبھی اس کا میں نے نام سنا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا. میرے ذہن میں ایک اور ہی طرح کا، میرا تو معصوم سا بچہ ہے، داڑھی سی رکھی ہوئی ہے، گپلو پپلو سا، گپل ڈپل سا بچہ ہے، کارپٹ پہ بیٹھا ہے، اور تھرو آؤٹ وہ ریزسٹ کر رہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے یا وہ رو نہ پڑے. یہ کون تھے؟ یہ درندے بھی نہیں، خدا کی قسم. اور یہ قدم قدم پہ ہے. ابھی جو میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا، سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک، پڑھ کے دیکھو. اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ، سینئر گورنمنٹ فنکشنری ہوتے ہوئے نیب میں کیا کچھ ہوا، نتیجہ نکلا. لیکن وہ زندگی سے تو حذف ہو گیا اس کے. وہ اتنے ہفتے، اتنے مہینے جتنے بھی اس نے گزارے ہیں نیب کی کسٹڈی میں ان درندوں کے پاس، کچھ بھی نہیں. یہاں تو عزت بھی محفوظ نہیں، عزت نفس بھی محفوظ نہیں. یہ ہم تو بولتے رہتے ہیں نا، روٹی کپڑا مکان، یہ وہ، کہ بھی اتنے بے روزگار ہیں، اتنے اسکولوں سے اتنے، نا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. شرمناک صورتحال. چلو چھوڑو، یہ بدنصیبی ہے. یہی اصلی ملک ہے، اصلی پاکستان یہی ہے. مین ہول میں بچہ مر گیا، ایک ینگ منڈے نے چک کے لے گیا، بدماش نے تھپڑ مار رہا ہے، ٹوڈے مار رہا ہے، گالاں کٹ رہا ہے. بس this is what it is. What's happening in your jails? اور پتا ہے تمہاری جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ حرام جس لیول پہ چلتا ہے، اس کی ٹرمینالوجی مجھے یاد کرانا کسی دن، جیل کے اندر کی ٹرمینالوجی. چلو نہایت افسوسناک. نیکسٹ چلتے ہیں صاحب. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے اڈیالہ کے باہر خواتین پر تشدد نے کلثوم نواز پر تشدد کی یاد تازہ کر دی. میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی یادداشت میں نا ڈنٹ پڑ گئے ہیں میری طرح. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ممکن ہے میں ہی غلط ہوں، چونکہ میری اپنا میموری کا پرابلم چل رہا ہے،
لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بیگم کلثوم نواز پہ کوئی تشدد وغیرہ ہرگز نہیں ہوا. ہاں البتہ ایک بھونڈی حرکت کی گئی تھی کہ ان کی گاڑی کو جس میں وہ بیٹھی تھیں لفٹر سے اٹھا کے ہوا میں معلق کر دیا گیا. اور ظاہر ہے یہ ہیرسمنٹ ہے خاتون کے لیے. اس سے زیادہ کا کم از کم مجھے علم نہیں ہے. تو باقی ایک خاتون آپ کو کلثوم نواز کی جو ارد گرد باقی سارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ابھی وہ پتہ نہیں ڈاکٹر تھی کیا, میں نام بھول گیا اس کا, اس کا وہ سونا کسی نے کسی کے پاس رکھوایا تھا, انہوں نے اس کو جنگل شنگل میں دفنا دیا. اور یہ بعد میں ہیں ڈاکٹر وردہ حسن صاحب. کیا؟ ہاں ڈاکٹر وردہ. ڈاکٹر وردہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ گلاب کو. ڈاکٹر وردہ, وردہ کہتے ہیں گلاب کو. اندازہ لگاؤ یہ کون تھے. یہی کہانی ہے, کہانی گھر گھر کی. ایک ہوتا نہیں تھا ایک عورتوں کا بڑا فیورٹ تھا وہ انڈیا کا, کوئی پتہ نہیں کیا, وہ ایک ہی چیز ہے. جی بالکل ٹھیک. دوسری طرف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر کے پی کے میں گورنر راج لگتا ہے تو پھر سب صوبوں میں گورنرز کے حالات ایسے ہی ہیں, وہاں بھی گورنر راج لگا دیں. سبحان اللہ. دیکھو ایک سینئر اور نسبتاً بہت بہتر اور بہتر ریپیوٹ والے, بہتر ساکھ والے سیاستدان کا تبصرہ ہے تو حالات تو بالکل ایک جیسے ہی ہیں. بلکہ وہ آپ صوبوں کو ماریں, دفاع کریں, وہ آپ کی دارالحکومت میں ابھی جو آپ جس بات پہ وہ ڈکی بھائی یا ڈکو بھائی جو بھی ہے, وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ کہاں کی ہے؟ وہ دارالحکومت کی نہیں, جیسے جاہل یہاں دارالخلافہ بھی کہتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. وہ جو یہ اس کی ڈکی کی, ہاں جی, لکو کی, جی اچھا, لیکن بہرحال وہ ہر جگہ پورے ملک میں ایک جیسے ہی حالات ہیں, کوئی فرق نہیں ہے 19-20 کا. ہو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق تحقیقاتی ادارے ایپسوس نے پاکستان میں مہنگائی کو دوبارہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا. ادارے کے مطابق 79% پاکستانیوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا انتہائی مشکل ہے. نوکری کے تحفظ پر صرف 22% شہری مطمئن ہیں, جبکہ 84% مستقبل کی سرمایہ کاری پر غیر مطمئن ہیں. تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ ادارہ اگر یہ نہ بھی کرتا تو ہمیں نہیں پتا. جب میں یہ کہتا ہوں حکومتوں کے بارے میں تنزیہ نفرت سے, حقارت سے, کہ جی ان کے اشاریے شوریے, وہ اشاریے 25 کروڑ سڑکاں تے پھر رہے ہیں چبلو, کہاں دا اشاریہ؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم سٹیٹمنٹ دے کے یہ ثابت کرنا چاہو کہ لوگوں کے پیٹ جو بھوکا ہے وہ بھوکا ہے, جو ذلیل ہو رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, جس کی کہیں نہیں سنی جا رہی اس کی کہیں نہیں سنی جا رہی. تو یہ فضول بات ہے مہنگائی کو دوبارہ. اور یہ اب کا نہیں ہے یار, کتنی بار تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھاؤں, اب تو مجھے اپنے آپ اور اپنے کام سے بھی چڑ ہونے لگی. میں سچی بات ہوں, کیسی مثالیں نہیں دیں ہوئے, پتہ نہیں دماغوں میں بھس بھرا ہے کیا ہے. بچہ تھا میں یار, اسکول گوئنگ, روٹی فلم تھی, فلم کا نام ہی روٹی تھا. روٹی کا سوال ہے, جواب زیادہ روٹی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے یہ گل بڑی چھوٹی ہے. تھیم سانگ تھا اس کا, 20 روپئے منا ٹاس میں, وہ غالب تک کھانا پڑا تھی پورے ملک. تو یہ جو لعنت ہے مہنگائی, بھوک, ننگ. اور ایک بات یاد رکھو, اخلاقیات کی تباہی کا بھوک سے بہت گہرا تعلق ہے, محرومی سے. وہ نہیں, ساڑھے درجے بھی ہو جائیں گے, ان کا مسئلہ بھوک نہیں ہے, ان کا مسئلہ مزید لوٹ مار ہے, کمیشن ہے, کک بیک ہے, یہی کچھ ہے سارا.